السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ایک میسیج سوشل میڈیا پر خوب چل رہا ہے، اور وہ میسیج کیا ہے کہ قربانی کا بکرا خریدنے سے پہلے ان لوگوں کا حساب ضرور کر دینا جن کو تم نے کبھی پہلے بکرا بنایا تھا۔ اور یہ SMS اس لیے چلایا جا رہا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل قرضہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب اپنے پیسے کو آپ بھول جاؤ۔ آدمی پیسے لینے کے بعد جو ہے نا پھر دینے کا نام نہیں لیتا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے ہم مسلمانوں کے درمیان۔ آپ کو پتہ ہے کہ لون کا چلن کیوں ہو گیا ہے، انٹرسٹ پر پیسہ کیوں اتنا عام ہو گیا ہے، قرضہ دینا آج کل لوگ کیوں نہیں چاہتے؟ حالانکہ قرضہ دینا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن آپ کسی سے ادھار پیسے مانگو وہ جلدی سے نہیں دے گا، اور لون آپ لینا چاہو تو فوراً مل جائے گا۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ قرضہ اگر دے بھی دو نا تو جس کو قرضہ دیا ہے تو پھر اس کی شکل ہی بھول جاؤ آپ، وہ آپ کے کبھی فیس بھی آپ کو واپس نہیں دکھائے گا۔ ایک بار آپ نے کسی کو پیسہ دے دیا پھر وہ غائب آپ کی زندگی سے، تلاشی کرتے پھر وہ آپ اس کو کہ کہاں ہے بھائی کہاں ہے۔ اسی لیے یہ میسج چل رہا ہے کہ قربانی کا بکرا خریدنے سے پہلے ان لوگوں کا حساب ضرور کر دینا جن کو کبھی آپ نے پہلے بکرا بنایا تھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں، ہم لوگ نماز کو عبادت سمجھتے ہیں، قرآن پڑھنے کو عبادت سمجھتے ہیں، حج کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں، عمرہ کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں، اور قربانی کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں، اور یہ سارے کام عبادت کے ہیں بھی، لیکن کسی کا پیسہ لے کر ہم بیٹھے ہوں تو اس کے پیسوں کو ادا کرنے کی فکر ہمارے دلوں میں کیوں نہیں ہوتی، اور ہم بے چین کیوں نہیں ہوتے؟ حیرانی کی بات ہے۔ حالانکہ ایک مسلمان کے اوپر اگر قرضہ ہونا، کسی سے اس نے پیسے ادھار لیے، تو اس کو تو نیند نہیں آنا چاہیے، کیونکہ آپ سوچئے کہ اگر انتقال ہو جائے اور اگر آپ کے اوپر کسی کا قرضہ تھا، سوچو کہ قبر میں بنے گا کیا؟ کسی کا مال مار کر، کسی کے پیسے مار کر آپ عمرے کر رہے ہو، حج کر رہے ہو، قربانیاں کر رہے ہو، خدا کی قسم اگر آپ کی نیت کسی کے پیسے مارنے کی ہے تو خدا کی قسم جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ یہ قربانی، یہ حج، یہ عمرے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لپیٹ کر منہ پہ مار دے اگر آپ نے کسی کا پیسہ لیا تھا اور دینے کی نیت آپ کی نہیں ہے۔ آج کل یہی ہو رہا ہے کہ آپ نے کسی کو پیسہ ایک بار دے دیا، پھر آپ کا پیسہ ملنا امپاسبل ہے۔ حالانکہ وہ دے سکتا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ غریب آدمی ہے، اس کے پاس حساب نہیں بن پا رہا ہے، بھیا مجبور ہے، اس کو تو مہلت دے دینا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکے تو معاف کر دو۔ لیکن قرضہ لینے والوں کو فکر کرنا چاہیے، اور وہ قرضہ لینے والے جن کے پاس اماؤنٹ ہے وہ قرضہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر لوگ آج قرضہ نہیں دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج لون اور انٹرسٹ پر پیسہ دینے کا چلن بہت عام ہو گیا ہے۔ آپ کو اگر 50,000 روپے کی ضرورت ہے، آپ مانگو تو جلدی سے کوئی دیتا نہیں ہے، تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے مجبوری میں کہ لو بھیا میرے کاغذ، مجھے لون پر پیسہ دے دو۔ لون پر پیسہ 1 منٹ کے اندر۔ کیوں؟ قرضہ اگر کوئی دے دے تو جس کو قرضہ دیا جاتا ہے وہ پھر دینے کا نام نہیں لیتا۔ آج میں آپ کو کتنے لوگ ایسے بتا سکتا ہوں، آپ کی زندگی میں خود میں آپ کی لائف میں ایسے لوگ ہوں گے کہ آپ نے ان کو پیسہ دیا ہوگا اور پھر انہوں نے پیسہ آپ کا کبھی واپس نہیں کیا۔ اگر آپ بھی کسی کا پیسہ مار کر بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ آپ کو اللہ نے دے رکھا ہے لیکن نیت خراب ہے بس آپ کی، آپ پیسہ دینا نہیں چاہتے کسی کا، آپ کی نیت نہیں ہے، تو آپ اپنی قبر کے بارے میں ایک بار ضرور سوچنا، آپ اپنی آخرت کے بارے میں ضرور سوچنا، کیونکہ کسی کے 1,000، 5,000، 10,000، 20,000، 50,000 روپے ہڑپنے کے بعد دینے کی نیت نہ ہونا، یہ ہڑپنا کہلاتا ہے اسلام کی نظر میں۔ یعنی آپ کو اللہ نے دے دیا، آپ قرضہ ادا کر سکتے ہو سامنے والے کا، آپ سامنے والے کے پیسے دے سکتے ہو، پھر بھی نہیں دے رہے ہو، تو یہ ظلم ہے، یہ پیسے ہڑپنا ہے، یہ پیسوں کو مارنا ہے، یہ حرام ہے، اور آپ کو اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جب اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہوگے اور آپ کی نیکیاں اس شخص کو دلوائی جائیں گی جس کے آپ نے پیسے مارے تھے۔ آج میں نے دیکھا ہے جو لوگ کمزور ہوتے ہیں نا تو ان کا
तरस आ जाता है कमज़ोर लोगों को, हैं 5-6 हज़ार 10 हज़ार दे दिए, किसी ने मांगे, अब वो वापस पैसे नहीं मिल रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, हकीकत भी यही है कि क़ुरबानी का जानवर ख़रीदने से पहले उन लोगों का ख्याल ज़रूर कर लो पहले जिनको आपने बकरा बना दिया। हालांकि उन्होंने आपको मोहब्बत में पैसे दिए, उन्होंने आप पर तरस खाकर आपको अमाउंट दिया, उन्होंने आप पर रहम खाया कि चलो इसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, बेचारा मजबूर है, और आप उसके पैसे ही मार के बैठ गए। किसी के लोगों ने लाखों रुपए मार रखे हैं, किसी के 1 लाख रुपए दबा के बैठे हुए हैं, किसी के 50,000 रुपये दबा के बैठे हुए हैं, हालांकि अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं, अल्लाह ने दे रखा है, वो चाहें तो अपना कर्जा उतार सकते हैं, लेकिन देने की नीयत ही नहीं है। आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, 1 महीने बाद दे दूंगा, 4 महीने बाद दे दूंगा, सालों गुजर जाती हैं। तो आपको गौर व फिक्र ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके ऊपर कर्जा है तो पहले आप कर्जा अदा करो, कुर्बानी मत करो। अगर आपके ऊपर कर्जा है तो आप उम्रे मत करो, पहले पैसे अदा करो। अगर आपके ऊपर कर्जा है, आप मकान मत बनवाओ, पहले कर्जा अदा करो। अगर आपके ऊपर किसी का कर्जा है, 1-1 रुपये का हिसाब कर दो, वरना वो दिन दूर नहीं है कि अल्लाह ताला का गज़ब कब नाज़िल हो और तुम्हारी ये सांसें रुक जाएं। इसीलिए अगर आप ऑलरेडी किसी का पैसा, अमाउंट उधार आपने लिया था, फिर आपने उसको हड़प लिया या देने की नीयत नहीं है, तो खुदा के वास्ते कुर्बानी बाद में, पहले पैसा अदा करो, क्योंकि ये हुकूकुल इबाद है और कुर्बानी ये हुकूकुल्लाह है। पैसे अदा करो, पैसे अदा करने के बाद फिर अगर आप साहिब निसाब हो तब कुर्बानी करो। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।